الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارا 5واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم سو کر اٹھنے، بیت الخلاء میں جانے، وضو اور غسل تیمم کرنے کا طریقہ اور اس کے آداب ہم سیکھ چکے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سنتوں پر، ان آداب پر عمل کرنے کی بھی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے لباس، کیونکہ جب آدمی غسل کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی ضرورت ہے وہ ہے لباس پہننا۔ تو لباس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں بھی دین اسلام نے ہمیں بہت واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہے اور ایک بنیادی اصول بتا دیے ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق آپ کا لباس ہونا چاہیے۔ وہ اصول میں نے یہ لکھے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلا جو اصول ہے وہ ہے ساتر ہونا، کہ لباس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقاصد بیان کیے، ان میں سے پہلا مقصد یہی بیان کیا کہ یواری سوآتکم، کہ ہم نے آپ کے لیے لباس اس لیے اتارا ہے کہ وہ آپ کی شرم کی جگہوں کو چھپا دے۔ ساتر کا معنی چھپانا، چھپانے والا ہونا چاہیے۔ لہٰذا جس لباس میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، وہ لباس پہن کر بھی آدمی شریعت کی نظر میں وہ اپنے سطر کو چھپانے والا نہیں بلکہ وہ برہنہ ہے، بے لباس ہے۔ اس کی لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہونے کی چند ایک صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ اتنا باریک ہے کہ پہننے کے باوجود آدمی کی چھپانے والی جگہوں کو چھپایا نہیں جا سکتا، باریک ہونے کی وجہ سے وہ نظر آ رہے ہیں، تو ایسا لباس بھی لباس نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی لباس تو پہنے لیکن اتنا چست ہو کہ وہ شرمگاہ کی اور شرم کی جگہوں کو چھپانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، پہننے کے باوجود ان کی بناوٹ نظر آتی ہے، تو ایسا لباس بھی لباس کہلانے کے حقدار نہیں ہے، وہ ساتر نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا چھوٹا ہے کہ جن جگہوں کو چھپانے کا حکم ہے وہ ساری جگہیں چھپ نہیں رہیں، ان میں کوئی نہ کوئی جگہ یا چلتے پھرتے اس جگہ میں سے کوئی نہ کوئی نظر آ جاتی ہے، تو ایسا لباس بھی لباس نہیں کہلائے گا، وہ لباس پہننے کے باوجود شریعت کی نظر میں وہ بندہ بے لباس ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاسیات عاریات، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ بے لباس ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ تو اس لیے نہ تو لباس اتنا چھوٹا ہو اور نہ اتنا چست ہو، نہ اتنا باریک ہو کہ وہ لباس کا مقصد ہی پورا نہ کر سکے۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ لباس کا ساتر ہونا ضروری ہے۔ سطر، مرد کے اندر جو سطر لازمی ہے
وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنا بھی سطر میں شامل ہے، یہاں تک اس کو لازماً دوسروں کے سامنے یہ حصہ چھپانا ضروری ہے۔ عورت کے لیے پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے، باقی سارا جسم جو ہے وہ غیر مرد کے سامنے جو ہے اسے چھپانا ہے۔ اور یہ جو حجاب ہے وہ پردہ یہ الگ ہے، یعنی اس کے لیے تو پھر غیر مردوں کے سامنے چہرہ بھی چھپانا جو ہے اس کا بھی حکم ہے، یدنی علیکم کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، کہ اے میرے پیارے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر چادر اوڑھ لیا کریں، چہرہ بھی چھپانے کا حکم ہے۔ لیکن سطر جو ہے، سطر کہتے ہیں کہ وہ حصہ کہ جو نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے، نماز کے اندر اگر عورت ان سارے جسم میں سے صرف اپنا چہرہ اور ہاتھ کھول لے، باقی سارا جسم اس کا چھپا ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ اس کا ظاہر ہے، مثلا گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر والا حصہ ظاہر ہے، گردن اس کی ظاہر ہو رہی ہے، ٹخنے اس کے ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ سطر جو ہے عورت کا سارا جسم ہے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے، اور مرد کا ناف سے لے کر جو ہے گھٹنوں تک، گھٹنے بھی سطر میں شامل ہیں، ان کا چھپانا نماز کے اندر لازمی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساتر ہونا ضروری ہے، سطر کرنے والا لباس ہونا چاہیے، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول ہے کہ جن سے مخالف سے مشابہ لباس نہ ہو، یعنی مرد جو ہے وہ عورتوں جیسا لباس نہ پہنے، عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنے، ورنہ ایسا لباس پہننے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ دوسرا اصول شریعت نے یہ بتایا کہ جن سے مخالف کے ساتھ مشابہت رکھنے والا لباس نہ ہو۔ تیسرا جو اصول ہے وہ ہے کفار اور فساق کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اور ان جیسا اپنے آپ کو ظاہراً کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر انہی میں شمار ہوگا، پھر وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کافروں کے ساتھ جو مخصوص لباس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، یا اسی طرح فاسق قسم کے لوگوں کے ساتھ جو مخصوص لباس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا لباس پہننا منع ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے، چنانچہ کہ جو ہندوؤں جیسے ایک مخصوص لباس ہوتا ہے اور مخصوص وہ دھاگے لٹکا لیتے ہیں، یا عیسائیوں جیسا جو مخصوص لباس ہے اس میں وہ اپنے گلے میں صلیب وغیرہ لٹکا لیتے ہیں، یا اسی طرح یہودیوں کا جو مخصوص لباس ہے، جتنے بھی کفار ہیں ان کے جو مخصوص انہی کے مذہب سے تعلق رکھنے والے پہنتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے پہننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ مرد کے ٹخنے لباس پہننے کے باوجود ننگے ہونے چاہیے، ٹخنوں پر لباس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کو تکبر کہا گیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الکبریاء ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، جو یہ مجھ سے چھینے گا میں اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا۔ اس لیے ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جو آدمی کو متکبر بنائے۔ اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد کے ٹخنے چھپے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک صحابی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنا لباس پنڈلی کے نصف تک رکھیں، اگر اتنا نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اتنا ضروری ہے کہ ٹخنے سے آپ کا لباس اونچا ہونا چاہیے، ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے۔ تو مرد کے لیے ٹخنے جو ہے یہ چھپانا جائز نہیں ہے، اور عورت کے لیے ٹخنے چھپانا لازم ہے، اس کے لیے ٹخنے ننگے کرنا جائز نہیں ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے یہ آج کل تو الٹا رواج ہو گیا کہ مردوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں اور عورتوں کی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں۔ تو ہم نے انگریز کے کہنے پر یا معاشرے کے کہنے پر، معاشرے کو دیکھ دیکھ کر
ان کے لیے تو اپنی طرز زندگی بدل لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم نے اپنی طرز زندگی نہیں بدلا۔ اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ مرد چاہے نماز میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے کام کاج کی جگہ پر ہو، اس کے ٹخنے ہمیشہ ننگے رہنے چاہیے۔ اس کی بہت سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ پانچواں ہے کہ آدمی کا لباس جو ہے وہ تصنع اور نمائش پر جو ہے وہ مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ وقت بھی کی ہم نے انشاءاللہ پابندی کرنی ہے، مفتی صاحب نے 15 منٹ کا کہا ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ بات مکمل کرنی ہے۔ اس کے بارے میں ایک اصول بہت پیارا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں فرمائے، انہوں نے بہت زبردست اس کے بارے میں ایک اصول بتایا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جو بندہ لباس پر خرچ کرتا ہے، لباس کو جو بناتا ہے، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ ساتر ہو، وہ تو اتنا ہے کہ آپ ایک ٹکڑا کپڑے کا لیں، ناف سے لے کر اپنے گھٹنوں تک کا پیمائش لے کر ایک کپڑا لپیٹ لیں، آپ کا وہ ستر چھپ جائے گا۔ یہ تو پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی لباس اس لیے پہنے کہ اس کے لباس میں آسائش ہو، یعنی آسانی ہو، کہ یہ جو سارا جسم سردی کی وجہ سے سرد ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے تپش محسوس کرتا ہے، وہ اس کو ذرا آسانی میسر ہو تو وہ پورے جسم پر لباس پہنتا ہے۔ تو دوسرا درجہ ہے آسائش کا، اور وہ کسی بھی کپڑے سے آدمی 2 چادریں لے لے، ایک نیچے باندھ لے، ایک اوپر لے لے، اس سے اس کی وہ جو آسائش ہے وہ مکمل ہو جائے گی، لیکن خوبصورتی نہیں لگے گی۔ تو تیسرا درجہ ہے کہ آدمی اس لیے لباس بناتا ہے کہ اس سے اس کی زیبائش ہو، اس کو آرائش حاصل ہو، یعنی اس کے اندر جو خوبصورتی والا پہلو ہے وہ اسے نظر آئے۔ تو زیبائش کے لیے وہ بندہ یہ کرتا ہے کہ اپنے جسم کے مطابق لباس سلوا لیتا ہے، سلائی کر کے وہ لباس پہن لیتا ہے۔ تو یہ اس سے اگلا درجہ ہوا زیبائش کا۔ اس حد تک جائز ہے، ساتر ہونے کے لیے پہننا یہ بھی جائز ہے، آسائش کے لیے پہننا یہ بھی جائز ہے، زیبائش کے لیے پہننا بھی جائز ہے۔ چوتھا درجہ آ جاتا ہے نمائش کا، کہ آدمی لباس بناتا اس لیے ہے کہ میری شہرت ہو، لوگ مجھے دیکھ کر کہیں واہ جی واہ کیسا لباس پہنا ہے، لوگ میری طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کر اشارے کر کے دیکھیں وہ لباس دیکھو جی، اور لوگ مجھے کھڑے ہو کر دیکھیں۔ اس مقصد کے لیے اگر لباس بنایا جائے تو وہ ہوتا ہے نمائش کا لباس، شہرت کا لباس، اور شہرت کا لباس یا نمائش کا جو لباس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ اصول ہے کہ تصنع اور نمائش والا لباس نہیں ہونا چاہیے، اپنی آسائش والا، زیبائش والا آدمی لباس بنا سکتا ہے۔ اسی طرح چھٹے جو اس کا اصول ہے وہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہننا۔ حیثیت دیکھی جائے کہ میری جتنی آمدن ہے، جتنے میرے اخراجات ہیں، اس کے مطابق میں لباس پہنوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہے تھوڑی مال و دولت والا لیکن وہ لباس بہت مہنگا پہن رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اسے قرضہ اٹھانا پڑے گا، اس کو پریشانی ہوگی، اپنے ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اسے تکلیف ہوگی، تو اس طرح بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اگر بہت مالدار ہے اور لباس وہ پیوند کاری والے پہن رہا ہے، بالکل گھٹیا قسم کا لباس پہن رہا ہے، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے لباس پہنا جو اس کی حیثیت سے کم درجے کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے ہر قسم کا مال دیا ہے، بکریاں میرے پاس ہیں، اونٹ میرے پاس ہیں، غلام میرے پاس ہیں، بہت مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کی اس نعمت کا اثر بھی تیرے جسم پر نظر آنا چاہیے، یعنی تیری حیثیت کے مطابق لباس ہونا چاہیے۔ تو مالدار ہو کر بہت گھٹیا قسم کا لباس پہننا یہ بھی درست نہیں ہے، اور غریب ہو کر بہت عمدہ قسم کا لباس پہننا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق، مالی حیثیت کے مطابق اس کا لباس ہونا چاہیے۔ اور ساتواں اصول یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مال اللہ نے دیا ہے تو ایسا لباس پہنے جس میں فخر اور تکبر کا پہلو پایا جائے، کہ لوگوں کو
بس اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت عمدہ قسم کا جبہ پہن کر تشریف لائے، خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد گھر میں تشریف لے گئے اور وہ جبہ اتار کے رکھ دیا اور فرمایا کہ آئندہ میں یہ کبھی جبہ نہیں پہنوں گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جبہ پہن کر میرے دل میں بڑائی کا تصور پیدا ہونے لگ گیا، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایسا لباس پہنوں جو مجھے تکبر پر ابھارے، تو اس لیے ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جو تکبر پر مبنی ہو۔ 8واں یہ اصول ہے کہ مردوں کے لیے خالص ریشم کا لباس پہننا حرام ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک ہاتھ میں ریشم تھا، ایک ہاتھ میں سونا تھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امت کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں، اس لیے خالص ریشم کا جو لباس ہے وہ پہننا مردوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں اگر ریشم مکس ہو یا جو ایک مصنوعی ریشم ہوتا ہے، جیسے پلاسٹک کے دھاگے سے وہ بہت نرم قسم کا کپڑا بنا لیتے ہیں، وہ ریشم ہوتا نہیں لیکن ریشم جیسا لگتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن خالص جو ریشم کا کیڑا جو بناتا ہے ریشم، اس سے بنا ہوا جو لباس ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح 9واں جو اصول ہے وہ رنگ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، مثلا سرخ، خالص سرخ رنگ، یہ صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں۔ خالص زرد رنگ، بہت گہرا زرد رنگ، یہ بھی صرف عورتوں کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں۔ ہاں اگر ان رنگوں میں کوئی اور رنگ مکس ہو، مثلا سرخ رنگ کا لباس ہے لیکن اس میں سفید دھاریاں ہیں یا کالی دھاریاں ہیں یا کوئی اور رنگ اس میں جو ہے وہ مکس ہے، تو اس طرح کا لباس پہن سکتے ہیں۔ خالص سرخ لباس، خالص زرد رنگ، یہ مردوں کے لیے پہننا اس کی اجازت نہیں۔ 10واں اصول یہ ہے کہ لباس آدمی کا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ گندا لباس، کیونکہ عبادت کے لیے صفائی پہلی شرط ہے، طہارت پہلی شرط ہے، تو وہ پاک بھی ہونا چاہیے اور صاف بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آدمی کو اپنی طبیعت کا پتہ ہے کہ میرا لباس 1 دن کے بعد بدلنے کے قابل ہوتا ہے یا 2 دن کے بعد میلا ہو جاتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنا لباس صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ 10 اصول ہیں، اور جب لباس پہنے تو اس کی دعا ہے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور یہ مجھے عطا کیا، اس کے اندر نہ میری کوئی طاقت ہے نہ میری کوئی قوت ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرمایا۔ اس لباس کو پہن کر آدمی یوں دعا کرے تو انشاءاللہ اس کا یہ لباس پہننا صرف عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عادتوں کو عبادتوں میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔